تیز بارش برس رہی تھی۔ پانی برسنے کی آواز دل دہلا رہی تھی۔ رات کے 3 بجے تھے جب ہیرا نے اپنی چچی کو جگایا۔ چچی چچی! ربیہ نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا اور اسے ڈپٹ دیا۔ چپ چاپ سو جا، تم لوگوں کو تو نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین ہے، ہیرا روتے ہوئے بولی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے باہر۔ رابعہ نے نیند میں ہیرا کی بات سنی نہیں تھی۔ ہیرا ڈر کے مارے پوری رات ٹھٹرتی رہی۔ اگر اماں ابا زندہ ہوتے تو شاید اس کی بات ضرور سنتے، مگر چچی نے تو اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ 20 سال کی ہو چکی تھی اور اس کی شادی کی بالکل فکر نہیں کرتے تھے، جبکہ بستی کے لوگوں میں رواج تھا کہ 15 سال کی عمر میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ ہیرا کے دل میں شہزادے کا تصور موجود تھا جو آ کر اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا، مگر ایسا لگتا کہ شہزادہ اپنی شہزادی کے گھر کا راستہ نہیں جانتا تھا۔ تبھی تو ہیرا دلہن بننے کی آرزو میں جی رہی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ اپنی چچی کے بچے پال رہی تھی۔ بستی کی عورتیں رابعہ کی بڑی تعریف کرتی تھیں۔ وہ کہتی کہ رابعہ جنتی عورت ہے جس نے بے سہارا لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ نہ صرف اس کی عزت محفوظ ہے بلکہ اسے 3 وقت کا کھانا بھی ملتا ہے، ورنہ باہر کی دنیا تو بڑی خراب ہے، خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے تو سمجھو عذاب ہے۔ ان باتوں نے رابعہ کے دماغ کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ وہ ہیرا سے بہت کام کرواتی۔ چچا کی شہر میں سونار کی دکان تھی۔ مہینے بعد 2 دن گزارنے گھر آتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ یوں اسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہیرا کی دادی حیات تھی اور رابعہ ہر وقت ساس سے جان چھڑانے کے طریقے سوچا کرتی۔ اس کی دوستی محلے میں موجود ایک ہمسائے شاہدہ سے تھی۔ شاہدہ رابعہ کی نظر میں اپنے سسرال پر راج کرتی تھی۔ ایک روز اس نے اسے ایسا راز بتایا جسے سن کر رابعہ بے چین ہو گئی۔ شاہدہ نے اسے بتایا کہ نہر کی دوسری طرف تیسری گلی میں ایک عورت رہتی ہے جو تعویذ کرتی ہے۔ میں تو ہر مہینے اس کے پاس جا کر تعویذ لاتی ہوں اور کھانے میں ملا کر گھر والوں کو کھلا دیتی ہوں، جس سے پورا مہینہ اتنے سکون سے گزرتا ہے کہ بس کیا ہی کہنا۔ یہ بات سن کر وہ بھی بے چین ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں بھی تعویذ لے آؤں اور ہر وقت مین میخ نکالنے والی ساس کی ایسی زبان بندی کروں کہ ہر وقت مجھ پر بولنا چھوڑ دے۔ رابعہ اس عورت کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، مجھے تیرے لیے خاص جنات سے بات کرنی ہوگی تاکہ وہ تیری مدد کے لیے آئیں۔ کسی بچے کو لے کر آ جا تاکہ وہ جنات کی موجودگی دیکھ کر ہمیں بتا سکے، کیونکہ بچے جنات کو بآسانی دکھائی دے جاتے ہیں۔ جنات کی بات سن کر رابعہ ڈر گئی تھی، لیکن میدان میں کود پڑی تھی تو کام مکمل کرتے ہی پیچھے ہٹتی۔ وہ اگلے دن بہانے سے ہیرا کو اپنے ساتھ لے گئی اور اسے سختی سے منع کیا کہ خبردار، گھر میں یہ بات دادی اپنے چچو کو ہرگز نہ بتائے۔ تعویذ کرنے والی عورت نے کئی گھنٹے پڑھائی کی اور پھر جب ہیرا پر دم کیا تو اس کا سر چکرانے لگا اور کچھ ہی دیر بعد اسے کمرے میں کچھ بھیانک قسم کے جنات دکھائی دیے۔ وہ جنات مسکراتے ہوئے اس سے بات کر رہے تھے، مگر ان کی زبان ہیرا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تجھے کچھ دکھائی دیا؟ عورت جادوگرنی نے اس سے سوال کیا تو اس نے گردن کے اشارے سے جواب دیا۔ اس نے مزید پڑھائی کی۔ کچھ دیر بعد جنات تو غائب ہو گئی، لیکن اگلے مہینے دادی کا انتقال ہو گیا۔ ہیرا کو ہر وقت ایسے محسوس ہوتا جیسا اس کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ وہ سو جاتی تو کمرے سے باہر اسے کوئی پکارتا۔ وہ ڈر کے مارے بستر میں دبکی رہتی۔ اس کی ایک دوست تھی جس کا نام شازیہ تھا۔ 15 سال کی عمر تک وہ دونوں ساتھ رہیں اور پھر بستی کے اصولوں کے مطابق اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن ہیرا کی شادی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ کبھی ذکر ہوتا تو رابعہ کہتی، ایسے تھوڑی میں اس بچی کی شادی کر دوں گی، بہن ماں باپ کی بچی ہے، دیکھ بھال کر ہی کسی اچھی جگہ کروں گی۔ اس روز بچے بہت تنگ کر رہے تھے۔ رابعہ نے کہا، اسے باہر گھما کرا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے کزن کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ سامنے سے شازیہ اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی اور پاؤں میں پازیب پہنی تھی جس کی چھن چھن دور تک سنائی دیتی۔ اس کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن اب تک وہ دلہنوں کی طرح تیار ہوتی تھی۔ ہیرا نے اسے دیکھا تو اس پر رشک آنے لگا۔ اس کا شوہر اس کے کان میں جھک کر کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ دونوں آپس میں اتنا مگن تھے کہ شازیہ کو تو سامنے ہیرا تک دکھائی نہ دی۔ ہیرا خاموشی سے سامنے سے گزر گئی۔ تب اسے اپنی زندگی کا سونا پن مزید محسوس ہونے لگا۔
وہ اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھی کہ یہ سب قسمت کے فیصلے ہیں، اور اگر بدقسمتی انسان کا راستہ دیکھ لے تو پوری زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، جسے بعد میں ہیرا کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو اس نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ 2 ماہ بعد چچا نے چچی سے کہا، میری دکان پر ایک لڑکا کام کرتا ہے، بہت اچھا کاریگر بن گیا ہے، بہت ذہین ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں اور وہ اپنی خالہ کے گھر رہتے ہیں، جلد کرائے پر اپنا گھر لے لے گا۔ میں چاہتا ہوں ہیرا کا اس سے رشتہ طے کر دیا جائے، کیونکہ اس نے کئی بار مجھ سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے استاد کم اور بڑا بھائی زیادہ مانتا ہے، میں تو کہتا ہوں اپنی ہیرا کے لیے اس سے بہتر رشتہ کوئی نہیں ملے گا۔ یہ بات سن کر چچی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا، ہاں، یہاں بھی ہر دوسرا انسان مجھ سے ہیرا کے رشتے کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کسی دن اسے بلا لو، جمعے کو سادگی سے نکاح پڑھا کر بھیج دیں گے۔ چچا نے کہا، واہ بھائی واہ، سادگی سے نکاح پڑھا کر کیوں؟ ارے میری بھتیجی مجھ پر بوجھ ہے کیا؟ اللہ بخشے میرے مرحوم بھائی بھابھی کو، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 1,00,000 روپے میرے پاس بطور امانت رکھے ہوئے تھے۔ میں نے تو تبھی سوچ لیا تھا کہ اپنی بھتیجی کی شادی پر خرچ کروں گا، کیونکہ اسے کا حق بنتا ہے۔ چچی کو غصہ آ گیا مگر وہ دبا کر بولی، بچپن سے پال بھی تو رہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے کیا؟ ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، اس کی ساری ضروریات پوری کی ہیں، سب کچھ مفت میں تو نہیں ہو جاتا؟ اگر آگے ہمارے بھی بچے ہیں، کل کو ہم نے ان کا بھی کرنا ہے۔ چچا نے غصے سے کہا، کر لینا، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن میں اپنی بھتیجی کا کوئی بھی حق نگل کر آخرت میں اپنے بھائی کے سامنے جواب دہ نہیں بن سکتا۔ چچی منہ بنا کر رہ گئی اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہیرا کے دل میں سکون اتر گیا۔ چچا ایسے ہی تھے، مہربان اور احسان کرنے والے، اسے بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے۔ پھر اگلی بار جب چچا گھر آئے تو ان کے ساتھ فراز بھی تھا، جس پر نظر پڑی تو ہیرا حیران رہ گئی۔ سفید رنگت، چکی نظریں، دراز قد اور خوبصورت نقوش۔ اس کے سامنے تو شازیہ کا شوہر بھی پانی بھرتا نظر آئے، جیسے ہیرا ہیرو سمجھتی تھی جسے۔ اس نے نہایت ادب سے سب کو سلام کیا۔ ہیرا چچی کے ساتھ تیزی سے کام کروا رہی تھی، آج اس کی وجہ سے خاص اہتمام کیا گیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے منہ میں پہلا لقمہ رکھا اس کے منہ کے زاویے بدل گئے۔ جی کھانا کڑوا ہے، اس نے بڑے ادب اور عاجزی بھرے انداز میں شکایت کی۔ چچا شرمندہ ہو کر بولے، وے تیرے سامنے کڑوا سالن کیسے آ گیا؟ ہم سب تو مزے سے کھا رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنی پلیٹ فراز کی طرف بڑھائی اور خود دوسری پلیٹ میں سالن کھانے لگی۔ فراز نے ایک لقمہ لیا، پھر بولا، یہ بھی کڑوا ہے جی۔ اس بار چچا کو تشویش ہوئی، نہ کھانا تو بالکل ٹھیک بنا ہے، کہیں تیری طبیعت تو خراب نہیں؟ چچا نے پوچھا تو وہ بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں جی۔ اس نے ایک نگاہ خود پر دوڑائی اور بولا تو چچا نے کہا، پھر منہ کا ذائقہ کیوں بدلی ہو گیا؟ چچی ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگے، جبکہ وہ کبھی کنکھیوں سے ہیرا کو دیکھتا، کبھی کھانے کی طرف۔ شاید اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کسی کی شرارت ہے۔ خیر، چچا اس کے لیے پیڑ سے تازہ پھل توڑ کر لائے تو اس نے بھی اپنی بھوک مٹائی۔ چچا 2 دن کے لیے آئے تھے اور چاہتے تھے کہ ہیرا اور فراز ایک دوسرے کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کریں، تاکہ کل کلا کو اپنے فیصلے پر نہ پچھتائیں۔ فراز نے اپنی رضامندی دے دی تھی اور ہیرا سے بھی سوال نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد فراز کا سر مسلسل چکرا رہا تھا اور اسے گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا، تو اس نے چچا سے واپس جانے کا تقاضا شروع کر دیا۔ اس وقت چچا اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چچی کھانا بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ فراز نے دروازہ کھولا تو ایک بچہ کھڑا تھا۔ آپ کی چھت پر گیند آئی ہے، وہ بآواز بلند بولا تو چچی نے کچن سے ہی ہانک لگائی۔ ارے فراز بیٹا، اس بیچین کو چھت سے گیند تو لا دو، اس کا روز یہی کام ہے۔ اس وقت چچی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہیرا چھت پر پہلے سے موجود ہے، کیونکہ آج کل بس ان کا ذہن صرف ہیرا کی شادی میں ہونے والے خرچے کا سوچ کر سہما پڑا تھا۔ فراز اوپر گیا تو ہیرا کپڑے پھیلا رہی تھی۔ وہ اچانک فراز کو سامنے دیکھ کر چیمپ سی گئی، جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ فراز موقع دیکھ کر اس کے قریب آیا اور بولا، ہیرا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تمہید باندھی تو ہیرا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر گویا اسے اجازت دی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ چچا ہمارا رشتہ طے کر رہے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو کہہ دیں۔ ہیرا نے کہا، ایسی بات نہیں، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ اس کا جواب سن کر فراز کچھ پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے جیسے ہی
آگے بڑھا، اسے ایسے محسوس ہوا جیسے دہکتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ ہیرا نے کہا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور شرمندہ سا ہوتا خود کو سنبھالتے بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم؟ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے خود پر قابو پایا اور زینے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ سچ تھا کہ اسے ہیرا پہلی نظر میں پسند آئی تھی، لیکن وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتا یا بات کرنے کی کوشش کرتا، کچھ ایسا ضرور ہو جاتا کہ اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کا ذہن معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن کوئی سرائی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید عشق کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی دل دہلا دینے والے، کبھی خوف زدہ کر دینے والے۔ کاش ایسا نہ ہوتا اور یہ 2 دن یادگار بن جاتے، مگر قسمت میں شاید ایسے ہی لکھا تھا۔ وہ رات بستر پر لیٹا خود کو تسلی دلاسے دیتا ہوا نیند کی وادی میں اتر گیا۔ اگلے دن صبح ان کی روانگی تھی۔ چچا اور فراز واپس چلے گئے تو ہیرا کو پورا گھر خالی لگنے لگا۔ چچی نے بھی اس کے چہرے کی اداسی دیکھی تو دل ہی دل میں کرتے ہوئے سوچنے لگی، 4 دن کی کہانی ہے، ایک بار شادی ہو جائے تو سارا عشق کا سیاپا بھول جائے گی، گھر کے جھاڑو پوچھے بچوں کے رونے دھونے سے فرصت ملے گی اور نہ ہی بیماریوں اور تیمارداریوں سے۔ ہاں، چچا چاہتے تھے کہ جلد از جلد ان دونوں کی شادی کے بندھن میں ان کو باندھ دیں، مگر ایک کے بعد ایک رکاوٹ آتی چلی گئی۔ ان دنوں چچی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ چچا کا حکم تھا کہ ہیرا کو لازمی ساتھ لے کر جایا جائے، مگر اب جب اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا، چچی کو اس سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا۔ اب بھی اسے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عام طور پر چچی شام کو واپس آ جایا کرتی تھی، مگر 5:10 ہوئے اور وہ واپس نہیں آئی تو ہیرا کا دل دہلنے لگا۔ وہ دروازہ کھول کر دروازے میں کھڑی انتظار کرنے لگی۔ اچانک موسم بدلا، اندھیری آئی اور مٹی کا طوفان اٹھا۔ ہیرا اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر بند آنکھوں نے اسے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ کوئی راستے سے اسے ہٹا کر گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ وہ کوئی مردانہ وجود تھا جس کے پاس سے عجیب مہک اٹھ رہی تھی۔ اس مہک نے اسے بے چین کر دیا۔ پہلے تو اسے خیال یہی آیا کہ شاید چچا اس بار بے وقت گھر آ گئے، مگر چچا کبھی کوئی خوشبو نہیں لگایا کرتے تھے۔ اس بات کا اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دروازہ بند کر کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر آنے والے کو تلاش کر رہی تھی، مگر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چھت پر آئی اور ہر طرف نگاہ دوڑانے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے کمرے سے ایک کانچ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے کمرے میں سجے قیمتی گلدان زمین پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ ہیرا نے دکھ بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر اپنے نازک ہاتھوں سے کانچ چن رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں کانچ چبھا اور لہو بہنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے سسکی سے نکلے۔ تبھی کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے وجود میں سمو لیا۔ اس کے وجود سے وہی مہک اٹھ رہی تھی جو وہ دروازے پر محسوس کر چکی تھی۔ وہ مدہوش ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو اجنبی سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ تو کون ہو؟ ہیرا کے ہونٹوں سے سرگوشے نکلی۔ مہتاب۔ اس نے سفید لباس پہنا تھا۔ ہیرا نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تو اسے خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس کی آنکھیں بے حد چمکیلی تھی۔ ہیرا اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکی۔ وہ مسکرایا اور بولا، جن زادہ مہتاب ہوں، مجھ سے ڈرو گی تو نہیں نا؟ ہیرا کو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا۔ اس وقت وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ مجھے اس دن کو پانے کے لیے برسوں سے انتظار تھا۔ میں اس کا ہاتھ تھامے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تمہیں پانے کے لیے کئی سال انتظار کرنا پڑا۔ باہر بڑی تیز بارش برس رہی تھی، اس لیے چچی وہیں رک گئی تھی۔ آج رات اسے گھر اکیلا رہنا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہیرا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب۔ آج رات ہمارا نکاح ہے، مہتاب نے کہا تو ہیرا نے بے تاثر چہرے کے ساتھ بس اسے تکنا شروع کیا۔ اس کا ذہن اس کے ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ پھر نکاح ہوا۔ کچھ سائے سے موجود تھے جن کے چہرے اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر مہتاب کا چہرہ وہ بخوبی دیکھ رہی تھی۔ وہ دلہا کے روپ میں بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دلہن بنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیرا کا ذہن نہ جانے کس کے قبضے میں تھا۔ اسے یہ سب نارمل محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا کمرہ تازہ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ مہتاب، آج میں بہت خوش ہوں، اس نے مہتاب سے کہا تو اس نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ رفتہ رفتہ رات گزر رہی تھی۔
ان کے دلوں پر محبت کی داستانیں رقم کر کے یہ یادگار رات اپنے اختتام کو پہنچی اور وہ بے خبر سو گئی۔ دن کا اجالا ہر سو پھیلنے لگا تو ہیرا حسب عادت اپنے وقت پر بیدار ہونے کے لیے قسمت آئی۔ باہر دھوپ پھیل رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ایسے لگتا کہ پوری رات مشقت کی ہو، جیسے رات بھر سو کر بھی وہ بے چین تھی۔ کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ بھول رہی ہو، مگر کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی پر پڑی تو دنگ رہ گئی۔ رات کا سارا منظر اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ پھر ہیرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے کمرے میں اب تک گلاب کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ کون تھا اور کہاں چلا گیا؟ ہیرا کے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے چچی اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اتنی دیر سے دروازہ کھولا؟ چچی نے اسے دیکھتے ہی اعتراض جڑ دیا۔ آرام کر رہی تھی، اس نے چڑھ کر کہا تو چچی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ محض ایک ہی دن میں اس کا لب و لہجہ اور انداز بتا رہا تھا اتنا بدل گیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ خیر، اندر داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لیا تو کچھ الگ محسوس ہوا۔ ہیرا تو چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ نہ تو اس نے چچی کی خدمت گزاری کا پوچھا، نہ ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اس کے اتوار دیکھ کر چچی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اے ہیرا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چچی نے سوال کیا تو ہیرا نے ایسی قہر آلود نظر چچی پر ڈالی کہ چچی کو اپنا پورا وجود انگاروں پر محسوس ہوا۔ ایک رات گھر میں اکیلی کیا رہی؟ اس کا تو مزاج ہی بدل گیا۔ چچی نے اس پر 4 حرف بھیجے اور خود کمرے میں جا کر بچوں کو دیکھنے لگی۔ ہیرا بہت خود سر ہو گئی تھی۔ رابعہ کا کہنا نہیں مانتی تھی اور مغرب کے وقت چھت پر جانے کا موقع ڈھونڈتی۔ اس روز رابعہ کی پرانی جاننے والی بڑھیا آئی تو کہنے لگی، تیرے گھر سے آسیب کی مہک آ رہی ہے۔ رابعہ نے کہا، تو آسیب کی بھی مہک ہوتی ہے کیا؟ وہ اس کی بات کو محض مذاق سمجھی مگر بڑھیا بولی، تیرے لیے کل راکھ لے کر آؤں گی، بس ایک ایک چٹکی گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ رابعہ تجسس میں پڑ گئی۔ اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ خالہ رضی اپنے زمانے میں بڑا جادو کے چکروں میں پڑتی تھی۔ اس نے اگلے دن ان کی لائی ہوئی راکھ گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دی۔ راکھ ڈالتی پورا گھر دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا اور پورے گھر میں ہیرا کی چیخیں گونجنے لگی۔ رابعہ کو تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ایسے صورتحال میں کیا کرنا ہے، سو وہ گھبرا گئی اور اس نے بھاگ کر بچے کو بھیجا اور محلے کے قاری صاحب کو بلا لایا۔ قاری صاحب آئے اور انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو دم کرنا شروع کر دیا۔ ہیرا مردانہ آواز میں بولنے لگی، یہاں سے چلے جاؤ، میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دو۔ قاری صاحب نے کہا، بدبخت جنزادے، تو کون ہے اور اس سے کیا چاہتا ہے؟ جنزادہ جو اس وقت ہیرا کے وجود میں سمایا ہوا تھا کہنے لگا، ہم اسے ساتھ لے کر جائیں گے۔ قاری صاحب نے اسے بالوں سے پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا، میری بیوی کو مت چھونا ورنہ برا حال کروں گا۔ قاری صاحب نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر دم کیا تو ہیرا جھٹکا کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی سمے چچا گھر میں داخل ہوئے اور سامنے کا دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر رابعہ سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ رابعہ نے ساری بات کہہ سنائی۔ اوہ، معاملہ اتنا خراب ہو گیا، خدا خیر کرے۔ چچا تو آتے ہی اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ ہیرا بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا، پریشان ہونے کی بات نہیں، مگر علاج طویل چلے گا اور مسلسل کروانا ہوگا، تبھی اس سے جان چھوٹے گی۔ قاری صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ چچا سخت پریشان تھے۔ رات تک دونوں میاں بیوی پریشان بیٹھے رہے مگر مسئلے کا کوئی حل نہ نکل پایا۔ قاری صاحب نے تو منع کر دیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ ہیرا کا علاج نہیں کر سکتے۔ وقتی طور پر تو انہوں نے ساتھ دے دیا تھا، لیکن اس سے زیادہ وہ جنات کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ رابعہ کو سالوں پرانی بات یاد آئی۔ جب وہ جادوگر عورت کے پاس گئی تھی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے علاج کروایا جائے۔ اگلے دن وہ اس کے پاس پہنچ گئی، جس نے 7 دن کے عملیات بتائے۔ 7 رات مسلسل جاگ کر یہ عمل کرنا تھا اور صرف ایک شخص ہی یہ عمل کر سکتا تھا۔ چچا نے ٹھان لی کہ وہ ضرور یہ عمل کریں گے۔ آخر ہیرا ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے اور وہ جن زادے سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ دوسری طرف ہیرا کو تیز بخار تھا اور کسی دوا سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی اور اسے مسلسل ایسے لگ رہا تھا جیسے سفید لباس میں کوئی اس کے قریب بیٹھا اس کا ہاتھ سہلا رہا ہے۔ پہلی رات چچا نے عمل شروع کیا تو ہیرا کے جسم کو جھٹکا لگنے لگا۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر رابعہ رونے لگی اور شوہر کو بولی، خدا کے لیے بس کر دے، ابھی تو شروعات ہے، اور اب اسے ہی دیکھیں، اس کی حالت دیکھیں کیسی ہو رہی ہے۔ 7 راتیں عمل ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زندہ بچ سکے گی۔ چچا تو دل ہی دل میں خود ہی ڈر رہے تھے۔ انہوں نے بیوی کو چپ سا کروا دیا۔ دل چھوٹا مت کرو، سب بہتر ہوگا، خدا پر بھروسہ رکھو۔ رات کا آخری پہر تھا، بچے سو رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ رابعہ نے کہا، دروازہ مت کھولنا، نہ جانے کون ہے۔ چچا نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مگر اندر سے پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا تو دوسری طرف کی بات سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ بے ہدایت دروازہ کھول۔ یہ تو مرحوم بھائی صاحب کی آواز تھی، یعنی ہیرا کے والد، جنہیں رخصت ہوئے 16 سال بیت چکے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، دروازہ کھولو ورنہ تم دونوں کے بچے بھی نہیں بچیں گے۔ اپنے بچوں کی بات آئی تو رابعہ کا دل دہل گیا۔ ماں کی طرف وہ بھی اپنے بچوں کے بارے میں بہت حساس تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ ان پر ایک آنچ بھی آئے۔ خدا کے لیے دروازہ کھول دو ورنہ میں اپنے بچوں کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تم اپنی بھتیجی کے ساتھ رہنا، ان کی بیٹی ان کے حوالے کرو تاکہ یہ ہماری جان چھوڑ دیں، ورنہ یہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چچا کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، فضول باتیں مت کرو، میرے لیے اپنی بیٹی اور بھائی کی بیٹی سب برابر ہیں، یہ جنات ہیں جو بھائی صاحب کا روپ دھار کر آئیں۔ رابعہ کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کاش ہیرا کے ماں باپ مرتے وقت اسے بھی ساتھ لے جاتے، یہ بھی اسی حادثے کا شکار ہو جاتی، اس دنیا سے چلی جاتی تو کم از کم آج کا دن تو سکون سے سو سکتی۔ کم بخت ہیرا کے چکر میں نیند ہی اڑ چکی تھی۔ وہ بار بار اپنی پیشانی پر آئے پسینے کے قطروں کو صاف کر رہی تھی، کبھی اندر جاتی اور اپنے بچوں پر ایک نظر ڈال کر ان پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیتی۔ اچانک ہیرا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سر جھاڑ منہ پہاڑ سی بے تاثر چہرہ لیے کمرے سے باہر نکلی اور چچا کے قریب آ کر بولی، میں نے بابا کے ساتھ جانا ہے، اس نے کہا، اور پھر اچانک اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ چچا اس اچانک حرکت کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ ایک دم دوڑتے ہوئے گلی میں نکلے، مگر ہیرا پوری گلی میں موجود نہیں تھی۔ وہ دور دور تک اسے دیکھ آئے مگر اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ ہیرا سر پر دوڑتی جا رہی تھی۔ صبح کی سفیدی پھیلی تو وہ نہ جانے کس ویران علاقے میں پہنچ گئی۔ ایک آوارہ لڑکے نے اسے خالی میدانوں میں دیوانوں کی طرح چلتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر دست درازی کرنے لگا۔ ہیرا نے اسے ترچھی نظر سے دیکھا اور ایک ہی جست میں اس کی درگت بنا دی۔ لڑکا ڈر کر بھاگ نکلا۔ ہیرا کو سامنے ایک بنگلہ دکھائی دیا تو اس کے اندر داخل ہو گئی۔ آ جاؤ، مجھے تمہارا انتظار تھا، تمہارا رابطہ اپنی دنیا سے ختم ہو چکا ہے، نئی زندگی مبارک۔ مہتاب نے ہاتھ پکڑ کر اس کا استقبال کیا۔ دوسری طرف چچا نے ایک عامل سے بات کر کے عملیات شروع کروا دیے تھے تاکہ وہ جلد گھر واپس آ سکے۔ بنگلے میں شادیانے بج رہے تھے۔ آج کی رات ہیرا کو دلہن کا لباس پہنایا گیا اور اسے سجا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ 2 دن بہت اچھے گزرے۔ یہ تیسری رات تھی۔ ہیرا اپنے نرم پھولوں والے بستر پر سو رہی تھی کہ اسے بہت سارا شور سنائی دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک عجیب شکل والا بھیانک جن کھڑا تھا۔ بس لمحوں کا کھیل تھا۔ اس نے نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر ہیرا پر دم کیا کہ وہ مہتاب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اسے اٹھا کر وہاں سے واپس لے جایا گیا۔ ہیرا کی شعوری آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور اس کے آس پاس چچا اور چچی کھڑے تھے۔ اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ ان حالات میں وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ چچا نے پیار سے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو انہیں اپنے پورے وجود میں کرنٹ دوڑتا محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور کہنے لگے، خطرہ بھی باقی ہے۔ 2 ماہ تک ہیرا کا بڑی احتیاط سے علاج چلا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ رابعہ جس نے ساری عمر اس سے خدمت لی تھی، اب اس کا خیال رکھنے میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ ہیرا وقت کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ اس روز بھی معمول کے مطابق رابعہ نے صبح سویرے ہیرا کے کمرے کا چراغ جلا دیا جو اس کے علاج کا خاص حصہ تھا۔ وہ چراغ جلا کر باہر نکلی تو دروازہ بج رہا تھا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ دروازہ کھولنے میں بہت احتیاط کرتی اور اس وقت بھی اس نے تیز آواز سے پوچھا تو باہر سے آواز سنائی دی، کھانے کے لیے کچھ دے دے بی بی، چاہے اس کے بدلے کچھ خدمت لے لے۔ پہلے پہل تو رابعہ نے سوچا کہ مانگنے والی کو بھگا دے،
لیکن پھر اس نے ایک نظر اپنے گندے گھر پر ڈالی۔ کچن میلے برتنوں سے بھرا ہوا تھا اور گھر کی صفائی بھی ہونا باقی تھی، جبکہ ابھی اس نے کھانا بھی تیار کرنا تھا اور ساتھ ہیرا پر بھی نظر رکھنی تھی۔ کسی بھی وقت اس کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس عورت کی مدد لے کر کچھ کام کروایا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک ڈھلتی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ اس نے اجنبی عورت کو اندر بلایا تو وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی اور کہنے لگی، کیا کرنا ہے؟ رابعہ نے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، پہلے صفائی کر دے، پھر برتن دھو دینا، ٹھیک ہے؟ وہ تابعداری سے کہہ کر صفائی کرنے لگی اور رابعہ نے کچھ دیر تک اسے دیکھا جو بڑی شرافت سے پورے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ اسے اطمینان حاصل ہوا اور اس نے سوچا کہ جب تک میں گوشت پکنے کے لیے چڑھا دیتی ہوں۔ وہ جیسے ہی گوشت چڑھانے کے لیے کچن میں داخل ہوئی، اجنبی عورت جلدی سے ہیرا کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے جلتا ہوا چراغ بجھا دیا۔ یوں علاج کا 2 ماہ پرانا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ہیرا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ رابعہ کا دل رکنے لگا۔ اس نے جلدی سے شوہر کو فون کیا تو شام تک وہ گھر واپس آ گئے۔ چراغ بجھانے کے بعد اجنبی عورت کہیں دکھائی نہیں دی۔ رابعہ کو اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کی غلطی نے انہیں 2 ماہ پیچھے لا کر کھڑا کیا تھا۔ ہیرا بے سود پڑی تھی اور اس کی آنکھیں پلٹی ہوئی تھی، جس سے صاف اندازہ لگایا جا چکا تھا کہ علاج کا اثر ظاہر ہو چکا ہے۔ ان کی ساری محنت پر پانی پڑ گیا۔ اب تک چچا نے اس پر کئی لاکھ روپے خرچہ کر دیا تھا، مگر اب صرف مایوسی کے علاوہ کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ گھر کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے پرانے زمانے کا کھنڈر ہو۔ بچے الگ عدم توجہی کا شکار ہو رہے تھے۔ ایسے حالات میں رابعہ کے دماغ نے کام کیا اور اس نے شوہر کو ایسا مشورہ دیا کہ وہ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب جلد از جلد ہیرا کی شادی کروا دینی چاہیے۔ فراز بڑا چنگا لڑکا ہے، وہ اس کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر ضرور سنبھال لے گا۔ ویسے بھی ہم نے اس کی ایسی حالت کا کسی سے ذکر نہیں کیا ہے۔ ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں کچھ علم ہی نہیں تھا، جو کچھ ہوا شادی کے بعد ہوا ہے۔ اور ویسے بھی میں نے تو سنا ہے کہ نکاح کے بعد یہ بھوت پریت سب اپنے آپ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ چچا نے کہا، ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے۔ خیال برا نہیں ہے، مگر اس بیچارے بچے کی زندگی خراب نہ کر دیں جنات۔ چچا کا ضمیر اب بھی انہیں کچوکے لگا رہا تھا۔ رابعہ نے کہا، ارے آپ بھی کمال کرتے، دنیا والے نہ جانے کیا جھوٹ بول کر اپنے بچوں کا رشتہ طے کر دیتے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہوتی بھی ہے تو ہم اسے واپس لے آئیں گے۔ آخر آپ بھی تو یہی ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ نکاح کے بعد ہی خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ چچا کی عقل میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے کہا، دیکھو رابعہ، میں فراز سے بات کر کے کسی طرح اس کی شادی تو کر دیتا ہوں، لیکن اگر کل کو یہ دوبارہ اس گھر کی دہلیز پر آئی تو اسے رکھنے سے انکار مت کرنا۔ اور رابعہ کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا کہ وہ اس گھر سے جا رہی ہے۔ اس نے جلدی سے کہا، ارے آپ فکر کیوں کرتے، یہ اب بھی میری بیٹی ہے اور تب بھی میری بیٹی رہے گی۔ دل ہی دل میں وہ بہت خوش تھی کہ اب وہ وقت قریب تھا جب ہیرا سے جان چھوٹنے والی تھی۔ کئی مہینوں سے وہ رابعہ کے ذہنی تناؤ کی وجہ بنی رہی تھی۔ بچے الگ ڈرے سہمے رہتے تھے۔ چچا نے فراز کو اگلے دن بلا لیا۔ ہیرا کو اس کے سامنے نہیں لایا گیا، جس کا مطلب وہ یہی سمجھا کہ شاید وہ اس کے سامنے آنے سے شرما رہی ہے۔ وہ اسے اس کی صحت یابی کے دنوں میں دیکھ چکا تھا اور اب تک اس کا دل مطمئن تھا۔ جس رات ہیرا اور فراز کا نکاح تھا، ہیرا نے چچا کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر چچا ہنس پڑے اور بولے، جھلیے، تیرا نکاح کیسے اور کس سے ہو گیا؟ وہ کہنے لگی، میرا نکاح ماہتاب سے ہو چکا ہے۔ جن زیادہ ماہتاب، اس نے کہا تو چچا اپنا سر تھام کر رہ گئے۔ ایسے نکاح نہیں ہوتا بیٹا، یوں خوابوں خیالوں میں نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کل تیار رہنا، تیری شادی ایک انسان سے ہونے جا رہی ہے، جنات کا خیال دل و دماغ سے نکال دے۔ جیسے تیسے اگلے دن فراز کا نکاح ہوا اور چچا چچی نے اسے بے حد سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ یہاں سے ہیرا کی نئی زندگی شروع ہوئی، جو پچھلی کئی زندگیوں سے بہت مختلف تھی۔ فراز اپنے لیے نئے گھر کا بندوبست کر چکا تھا اور وہیں پر اسے لے کر گیا تھا۔ پہلا دن بے حد مصروف گزرا، کیونکہ آدھا تو سفر میں ہی کٹ گیا اور آدھا دن گھر سیٹ کرنے میں گزر گیا۔ چچا چچی نے ان کے ساتھ کچھ سامان بھی بھیج دیا تھا، جسے ٹھکانے پر رکھنا بھی ضروری تھا۔ میری زندگی تمہارے آنے سے مکمل ہو گئی ہے، تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے ہیرا کا ہاتھ تھاما اور کمرے میں لایا۔ ہیرا نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ فضا میں نہ جانے کیا دیکھتی رہی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔
اس کے اس پراسرار انداز میں ہنسنے سے فراز کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، وہ میرے لیے یہاں بھی آ گیا۔ فراز نے حیرت سے پوچھا، کون آ گیا؟ ہیرا نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس نے مجھے یہ دی تھی۔ اس بار فراز کو خوف محسوس ہونے لگا تو اس نے کہا، جلدی سے یہ انگوٹھی نکال کر پھینکو، میں تمہیں دوسری بنوا کر دوں گا۔ ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزاریں گے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اب صرف میں ہوں، تمہاری زندگی میں کوئی تھا بھی تو اسے بھول جاؤ۔ ہیرا ہنستے ہوئے بولی، تھا نہیں ہے، وہ دیکھو۔ اس نے جس جانب اشارہ کیا تھا وہاں فراز کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ سمجھا کہ شاید ہیرا اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر جب رات کو وہ کھانا لینے کے لیے باہر گیا اور واپس نہیں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہیرا بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سانس رکی ہوئی تھی، گردن ایک جانب لڑکی ہوئی تھی۔ فراز دوڑتے ہوئے اس کی جانب آیا، اس کی آنکھیں کھلی تھی اور نبض بند۔ وہ ایک دم بدحواس ہو گیا اور کچھ دیر تک اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر سانس دلانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس نے ہیرا کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اور چچا کو فون کرنے کے لیے جیسے ہی موبائل نکالا، کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ فراز نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہیرا کو دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ ہیرا تالیاں بجاتی بے تحاشا ہنستے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیسا لگا میرا مذاق؟ بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فراز کچھ وقت وہ ناقابل یقین انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے وہ خود تصدیق کر چکا تھا کہ وہ زندہ نہیں تھی، اب نہ جانے کیا ماجرا ہو چکا تھا۔ شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ہیرا کے قریب بیٹھ کر بولا، تم نے تو میرا دل ہی دہلا دیا تھا، آئندہ مجھ سے ایسا مذاق کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہیرا آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہنے لگی، کیا اچھا نہیں ہوگا؟ فراز نے کہا، سچ مچ اوپر پہنچا دوں گا۔ فراز کی آنکھوں میں اب تک نمی تھی۔ اس نے ہیرا کو گلے لگایا اور بولا، تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے مجھے، جس دن مجھے چھوڑ کر جاؤ گی اس دن میں یہ دنیا بھی چھوڑ دوں گا۔ ہیرا بڑے سیریس انداز میں اسے دیکھنے لگی اور کچھ دیر بعد بولی، اگر وہ نہیں آیا تو میں دنیا چھوڑ دوں گی، تم جو مرضی کرنا۔ فراز نے کہا، کون؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، مہتاب۔ اس نے کہا، وہ کون ہے؟ ہیرا کہنے لگی، تم اسے نہیں جانتے؟ فراز نے انکار میں سر ہلایا تو وہ ناراض ہو گئی۔ غرض اس نے فراز کو پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں بھی اسے جلد جان جاؤں گا، تم ایسا کرو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، سخت بھوک لگی ہے۔ اس کے بعد وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تو ہیرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فراز نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھر ہم پیار محبت سے باتیں کریں گے۔ فراز نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ سونے لیٹی کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ فراز نے اس سخت دل لڑکی کو اداس نظروں سے دیکھا جسے اپنے شوہر کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ کیسی عجیب لڑکی تھی، شاید اس میں بچپنا ہے، میں جلد ہی اپنی عادت کے مطابق اسے ڈھال دوں گا۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی یا شاید سمجھایا تھا۔ وہ نیند سے جاگی تو عجیب فرمائش کی، سمندر کنارے چلتے۔ فراز اسے لے کر ساحل سمندر پر آیا۔ ایک ملاح اس کے قریب آیا اور بولا، تم نے پسند کی شادی کی ہے؟ فراز اتنے ذاتی سوال پر ہڑبڑا سا گیا، کہنے لگا، یہی سمجھ لو، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ملاح کہنے لگا، محبت کرنے والوں کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ ہے۔ فراز سمجھ گیا کہ اپنی دکان چمکانے کا بہانہ ہے۔ وہ لانچ میں سوار ہو گیا۔ ہیراج بے تحاشا خوش تھی۔ فراز نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے کان میں سرگوشی کی، تم ہستی بہت اچھی لگتی ہو۔ مگر ہیرا کی توجہ پانی کی بہتی موجوں نے کھینچ رکھی تھی۔ اس کے لیے اپنے پہلو میں بیٹھا شخص بالکل غیر اہم اور ناقابل غور تھا۔ وہ مختلف لوگوں کو دیکھ کر ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی، مگر جو شخص اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اس پر نگاہ ڈالنا اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ فراز اس کی ایک نگاہ التفات کی پیاس لیے سمندر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک بھرپور دن گزار کر ہیرا شام کو اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ فراز بجھا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی کپڑے تبدیل کیے، ہیرا کے کھانے کا بندوبست کیا، پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ہیرا کو بھوک لگی تھی، فریش ہو کر کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اسے فراز کا بالکل خیال نہیں آیا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور لمبی تان کر سو گئی۔ چچا چچی نے پلٹ کر ان کی خبر نہیں لی تھی۔
ان دنوں اس کے خالہ خالو عمرے پر گئے ہوئے تھے، ان کی واپسی جلد متوقع تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فراز نے کہا تھا کہ وہ 1 مہینے بعد ولیمہ کرے گا۔ اس وقت رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ فراز کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پاس آیا۔ اس نے پیار بھری نظر سے اسے دیکھا۔ اس کے بھورے بال اس کے چہرے پر بکھرے عجیب سا باندھ رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے جیسے ہی بالوں کو ٹھیک کیا، ہیرا اٹھ کر بیٹھ گئی اور غصے میں بے قابو ہوتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے ہاتھ تک کیسے لگایا؟ یہ تو میں مہتاب کی امانت ہوں۔ وہ اس پر برس پڑی۔ فراز کی برداشت ختم ہو گئی اور اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے ہٹایا اور غصے میں دہاڑا، تمہاری ہمت کیسے ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آج ہی تمہارے چچا سے بات کر کے تمہیں واپس بھیجتا ہوں۔ اپنی ذہنی مریضہ پاگل لڑکی میرے پلے باندھ کر پتہ نہیں میرے ساتھ کون سی دشمنی نبھائی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں پانے کے لیے مر رہا ہوں؟ یہ رکھو۔ ہیرا نے اچانک بھاری پتھر کا گلدان اٹھا لیا اور اب وہ اس پر تانے کھڑی تھی۔ غصے کے مارے اس کے نتھرے پھول رہے تھے۔ بولو، آگے بولو، وہ غصے میں بولی تو فراز اس سے گلدان چھیننے کی کوشش کرنے لگا مگر ناکام رہا۔ ہیرا نے اس کے سر کا نشانہ لیا اور بھاری بھرکم پتھر اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ لہرا کر زمین پر گرا اور دیکھتے دیکھتے پورا کمرہ سرخ ہو گیا۔ دن نکل چکا تھا۔ ہیرا ہنستے ہوئے کچن میں گئی اور اپنے لیے فرنچ فرائز بناتے ہوئے ہم کلامی کرنے لگی۔ بڑا آیا مجھ سے لڑنے والا، ایسا مزہ چکھایا کہ زندہ ہی نہیں بچا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھ سے پنگا نہیں چنگا۔ وہ مزے کے فرنچ فرائز کھا رہی تھی اور فراز کا مردہ وجود کمرے میں پڑا تھا۔ ہیرا کو رخصت کرنے کے بعد رابعہ اور اس کا شوہر دونوں بہت خوش تھے۔ سر سے بوجھ اتر گیا تھا، مگر وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھے کہ سر سے اتارا گیا بوجھ دوسروں کے سر مر دینے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے۔ مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے، جیسے انہوں نے کیا تھا۔ خیر، شادی کو 2 دن گزر گئے۔ 2 دن تک وہ پریشان ہی رہے کہ ضرور فراز ان کے پاس آ کر شکایت کرے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو دل میں جو تھوڑی بہت بے چینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہم تو بالکل ہیرا سے پیچھا چھڑا کر بیٹھ گئے، ہمیں ضرور ان کے گھر جانا چاہیے۔ آخر کماؤ دماد ہے، کل کلاں کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، بنا کر رکھنے چاہیے۔ رابعہ چلا کے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ شوہر کو بھی اس کی تجویز پسند آئی اور جب وہ دونوں ان کی گلی میں داخل ہوئے تو پوری گلی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں بھی قطار میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ ہیرا کے چچا نے ایک شخص سے دریافت کیا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا، بس کیا بتاؤں بھائی صاحب، بیٹیوں سے نصیبوں کو تو سب روتے ہیں، خدا بیٹوں کا بھی نصیب اچھا کرے۔ چچا کو تجسس نے آ گھیرا اور بولے، کیا ہوا بھائی صاحب؟ تب اس شخص نے پورا قصہ سنا دیا۔ ابھی 2-3 دن پہلے لڑکے کی شادی ہوئی ہے، کسی نے بیچارے بن ماں باپ کے بچے کی شادی اپنی ذہنی مریض اور پاگل لڑکی سے کر دی۔ اس نے اپنے شوہر کی جان لے لی ہے۔ برابر والے گھر میں آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ محلے والوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سنا ہے کہ لڑکی کے چچا نے اپنی جان چھڑا کر پاگل بھتیجی بیاہ دی۔ اللہ جانے کیسے لوگ آ گئے، توبہ توبہ۔ وہ شخص کانوں کو ہاتھ لگاتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ پولیس نے فراز کا فون اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور نکاح کی تصویر میں موجود چچا کو تمام حاضرین کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ وہ شخص جس نے ذہنی مریضہ لڑکی کی شادی کر دی، اصل مجرم یہ ہے بھائیو۔ جس شخص کو بھی یہ دکھائی دے پولیس کو اطلاع دے۔ رابعہ نے اتنا بڑا خطرہ دیکھا تو شوہر کو کہنے لگی، یہاں کس لیے رکے ہو؟ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگو۔ ایک شخص ان کے پیچھے کھڑا تھا، کہنے لگا، نہیں محترمہ، بہت دیر ہو گئی ہے، اب واپسی کا راستہ ختم۔ پولیس نے انہیں وہیں دھر لیا اور چچا کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ہیرا کو ذہنی اور روحانی علاج کے لیے ہسپتال روانہ کیا گیا۔ رابعہ روتے ہوئے گھر واپس آئی۔ کچھ دن تک عدالت کا فیصلہ سنا دیا کہ اس کے شوہر ساجد کو 14 سال کی قید ہو گئی ہے۔ رابعہ تنہائی میں روتی رہتی اور سوچتی کہ جلد بازی کے فیصلے وقتی سکون تو دے سکتے ہیں، مگر جلد بازی کا ایسا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ انسان ساری عمر پچھتاوے کا شکار رہتا ہے۔ دوسری طرف ہیرا کا چچا ساجد سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر سوچتا ہے کہ کاش میں نے فراز کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کی شادی نہ کروائی ہوتی، بلکہ میں نے ہیرا کا علاج کروایا ہوتا، پھر اس کی شادی کے بارے میں سوچتا۔ میری جلد بازی کے نتیجے میں نہ صرف ایک قیمتی جان چلی گئی، بلکہ 14 سال کے طویل عرصے کے لیے میں جیل میں بھی بند ہو گیا۔ کیا تھا اگر میں رابعہ کی بات پر عمل نہ کرتا؟
وہ تو تھی ہی گھر میں 4 دیواری میں رہنے والی سیدھی سادی سی ایک عورت، بھلا اس کی باتوں میں آنے کی کیا مصیبت پڑی تھی؟ بس جلد بازی کا نتیجہ۔ سیانے ویسے ہی تو نہیں کہتے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ ہیرا کو مہتاب کی بڑی عادت ہو گئی تھی۔ جس پرانے کھنڈر نما بنگلے پر مہتاب کی رہائش تھی وہ حکومت کی جانب سے ترقیاتی کاموں کی بدولت توڑ دیا گیا تھا۔ مہتاب وہ جگہ، وہ گھر چھوڑ کر اب نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مناسب علاج نہیں ہونے کی وجہ سے ہیرا کا ذہن بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ تو پہلے ہی نارمل ذہنی حالت سے بہت دور تھی، علاج ہونے کے بجائے ساتھ ہی شادی بھی کر دی گئی تو بہت سارے عوامل نے مل کر اس کی ساری ذہنی حالت تباہ کر کے رکھ دی۔ اب وہ نیم پاگل ہو کر ہسپتال میں داخل تھی۔ اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، مگر پھر بھی امید پر دنیا قائم ہے، اور اس کی راہ تکنے والا بھی اب کوئی نہیں ہے جو اس کا انتظار کرے اور اس سے ملنے کے لیے آ سکے۔ اب وہ گھنٹوں ایک بینچ پر بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ ایک غلط فیصلے کا خمیازہ وہ ابھی بھی ساری عمر بھگتے گی۔